اسی آج کی نشست میں جو حوالہ ہم نے پڑھا 15 آیات تک، لیکن یہ چلتا ہے آج 20 آیات تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں آپ نے ایک چیز ضرور دیکھی، اور وہ چیز جو آپ نے دیکھی، وہ بات جو آپ نے دیکھی، یقیناً آپ کے سامنے مضمون یہی آیا ہوگا کہ یہودیوں کا بادشاہ غیر قوم کے حوالے۔ آج کی نشست کا یہی ایک حوالہ اور مضمون بنتا ہے۔ اس میں آپ نے یقیناً دیکھا کہ یہودی رہنما جو رومی گورنر پلاطوس ہے، اس کے پاس مسیح کو لاتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے 14ویں باب کو اختتام کیا، جس میں مسیح یسوع سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اور مسیح یسوع نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، ہاں میں ہوں۔ 3 الفاظ میں آپ نے اس بات کو بیان کیا تاکہ سننے والے وہ سمجھ جائیں۔ مسیح نے تقریر نہیں کی، مسیح نے کوئی کتاب لکھ کر نہیں دی، بلکہ 3 الفاظ میں آپ نے آسان طریقے سے اس بات کا جواب دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن وہ اپنا سینہ بند جو اس کے کپڑے ہیں، جو کلام مقدس کے مطابق اگر آپ توریت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کاہن کبھی بھی اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑے، لیکن وہ پھاڑتا ہے وہاں پہ۔ اور اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ کفر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر بنانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے اس کو کفر کہا، ان کے لیے یہ توہین تھی، اور اس کی سزا انہوں نے کلام مقدس کے مطابق، توریت کے مطابق سزائے موت بنتی ہے۔ لیکن وہ مسیح کو صلیب پر نہیں چڑھا سکتے تھے، وہ مسیح کو کبھی بھی صلیب پر یا موت نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اپنے ہی ملک میں غلام تھے، اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ رومی گورنر کے پاس لاتے ہیں۔ یہاں پر جب آپ اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ان کی آپ منافقت دیکھیں۔ مسیح کو وہ پکڑ کے لائے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن یہاں پر آپ نے 4 دفعہ ایک ٹائٹل پڑھا اس حوالہ میں، اور وہ ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ اس سے انکار نہیں کہ مسیح یسوع یہودیوں کے بادشاہ نہیں تھے۔ کلام مقدس میں واضح طور پر یہ بیان پایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیان بازی کو بدلا، اور اس کے پیچھے ان کی منافقت، ان کا جھوٹ، اور ان کی جو مکمل سازش ہے ایک بے گناہ کو مصلوب کرنا، وہ واضح ہو جاتی ہے۔ وہ پلاطوس کو کیوں بتاتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنی مذہبی وجہ سے مسیح سے نفرت رکھتے اور مسیح کو مار ڈالنا چاہتے تو پلاطوس مذہبی بات کہہ کر اس کو رفع دفع کر دیتا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ مسیح نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، تو دراصل یہ نہ صرف ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، بلکہ رومی حکومت کے خلاف، کیسر کے خلاف یہ بات جاتی تھی، اور جو بھی شخص کیسر کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، وہ موت کے لائق ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پلاطوس دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو بے گناہ ہے۔ آئیں ہم یہاں پر جب پلاطوس سوچتا ہے بے گناہ ہے،
اس کو دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، یہ بارابا کون ہے، اس نے کیا کیا، اور اس کی جگہ وہ کیوں مسیح کو مصلوب کرتے ہیں، اور مسیح ایک فدیہ کے طور پر یہاں پر کفارہ دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے آج کی نشست کے 3 حصے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو بڑی آسانی سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں: خاموشی، دکھ اور شرمندگی۔ مسیح کی خاموشی، مسیح کا دکھ اور مسیح کی شرمندگی، یہ 3 حصے آیت 1 سے لے کر 20ویں آیت تک یہ موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح یسوع کے سامنے جب پلاطس آتا ہے یا مسیح ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ سوال کرتا ہے، تو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ کلام مقدس میں نے فرمایا واضح ہے، اور یوحنا کی انجیل میں اس کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پیلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پیلاطس نے اس سے کہا، بس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں۔ میں اسی لیے پیدا ہوا اور اسی واسطے دنیا میں آیا کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ اب یقیناً اگر آپ نے اس بات کو غور سے سنا تو مسیح یسوع کہتے ہیں میں اسی لیے پیدا ہوا اور اسی واسطے دنیا میں آیا۔ یقیناً آپ سوچیں گے کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہے، تو آپ اس بات کو حضرت دانیل کے صحیفہ میں واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع اسی لیے اس دنیا میں آئے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ آپ نے غور سے ان باتوں کو دیکھ لیا۔ یہاں پر لفظ سلطنت اور ابدی اور مملکت، اور یہ کن میں ہے؟ یہ صرف یہودیوں میں نہیں، یہ رومیوں پر بھی ہوگی، یہ دنیا کی تمام تر اقوام میں ہوگی۔ اس لیے مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میری جو بادشاہی ہے وہ آسمانی ہے، میں آسمانی بادشاہ ہوں، میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پیلاطس نے اسے کہا کہ بس کیا تو بادشاہ؟ اور مسیح یسوع نے واضح طور پر اس کو بھی بتایا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں۔ لیکن حیرانگی کی بات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کو پھر بھی بے گناہ دیکھتا ہے۔ اس کے اندر، اس کے دل میں آپ ایک محبت اور ایک رحم آپ دیکھتے ہیں۔ پیلاطس، اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، نہایت ظالم شخص ہے۔ وہ یہودی جانتے تھے کہ پیلاطس مسیح کو صلیب جلدی دے گا، لیکن یہاں پر پیلاطس کا رویہ مسیح کے ساتھ ہمیں بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ حیرانگی کی بات، جب ہم دیکھتے ہیں یہودی
रहनुमाओं को झूठ बोलते और झूठी गवाही देते। तो दरअसल अगर आप 10 अहकाम का मुताला करें तो आपको बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ वहाँ मिलेगा कि झूठ नहीं बोलना और झूठी गवाही नहीं देनी। और यहाँ पर ये शरीयत के ठेकेदार, शरीयत की पाबंदी करने और करवाने वाले खुद 10 अहकाम का इनकार कर रहे हैं, खुद 10 अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुद हसद रखते हुए वो कलामे मुकद्दस को नजरअंदाज करते हैं। क्या आप इसमें से अपने लिए कुछ सीख सकते हैं कि जब आप किसी से बेवजह हसद रखते हैं तो क्या कलाम मुकद्दस उसके बारे में आपको उकसाता है कि आप वैसा करें, या आप लोगों से कलाम के खिलाफ जाते हैं और बताते ये हैं कि आप कलाम के ठेकेदार हैं, आप कलाम पर अमल करने और करवाने वाले हैं, और उसी वक्त आप कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने आप को कि आप कहां पर हैं। मसीह यीशु ने जब वो यरूशलेम की राह पर था तो उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये लोग जो यहूदी मजहबी रहनुमा हैं मुझे गैर कौमों के हवाले करेंगे। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सामने 10वां बाब है, 33 से 34 आयात में मसीह यीशु फरमाते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम, ये इब्ने आदम वही है जो दानियल की किताब में हमने पढ़ा, सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे। ये पिलातूस यहूदियों के लिए गैर कौम है और उसके हवाले वो करते हैं। अब आगे चल के देखें क्या है, वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यहां पर हमारे सीखने के लिए बड़ी वाज़ेह बात नजर आती है। पहली बात यह है कि हमें खुशी मनाना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो नबूवत की और उसके बारे में जो नबूवतें नबियों ने की वो पूरी हुई और इसलिए कलाम मुकद्दस सच्चा है। दूसरी तरफ हम ये भी सीखते हैं कि जो मसीह के खिलाफ जाते हैं, जो कलाम मुकद्दस के खिलाफ जाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कलाम मुकद्दस का इनकार करते हैं, जो कलाम मुकद्दस को रद्द करते हैं, वो भी कलाम मुकद्दस को अपने रद्द करने से, हसद रखने से, झूठ बोलने से सच्चा साबित करते हैं, मसीह की नबूवतों को सच्चा साबित करते हैं। अब सवाल है, आप कहां पर खड़े हैं? आप रद्द करके मसीह के कलाम को सच्चा करते हैं या उसको कबूल करके? सवाल आप पर है। दूसरी बात, हम तीसरी आयत से 5वीं आयत में देखते हैं मसीह यीशु खामोश रहता है। यकीनन अगर आप पैदाइश की किताब उसके 3 बाब से वाकिफ हैं तो वहां पर हजरत आदम और उसकी नाफरमानी का वाकया मौजूद है और खुदावंद उससे पूछता है कि तूने ऐसे क्यों किया, और हजरत आदम वहाँ खामोश नहीं रहते बल्कि वो बताते हैं कि हवा ने मुझे उकसाया, शैतान की वजह से ये सब कुछ हुआ। जनाबे वाला मसीह यीशु को दूसरा आदम कहा जाता है और यहाँ मसीह यीशु मुकम्मल तौर पर एक नया आदम और दूसरे आदम के तौर पर एक खामोशी को पेश करते हैं ताकि वो आदम की जगह ले सके, ताकि वो आदम के लिए फिदिया दे सके, ताकि यशायाह नबी के सहीफा में जो लिखा है वो पूरा हो सके। वो सताया तो गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़
اپنے بال کترنے کے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ آئیں ہم اپنے خداوند کی اس عملی سبق سے سیکھیں جس طرح پطرس رسول نے سیکھا، اور اس نے اپنے خط میں ہمیں بھی سکھایا، اور وہ فرماتا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے موقع کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کیا؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ کیسی خوبصورت بات ہم نے اس پچھلے اتوار کو دیکھی جب چارلی کرک کی بیگم نے پوری دنیا کے سامنے بتایا کہ یہی وہ نقش قدم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا کہ ہم اس پر چلیں۔ پطرس نے یہی بتایا اور اس نے کہا کہ مسیح نے بھی یہی شریعت دی ہے، اور وہ شریعت پر عمل کرتی اور بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور لوکا 23:34 میں واضح طور پر یہ وہ پڑھتی ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے واضح طور پر مسیح کی شریعت کو، اس بادشاہ کے قانون کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کیا۔ کیا آپ خداوند کے کلام کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، یا آپ خدا کے کلام کو اگنور کرتے ہیں اور نظر انداز کر کے اس کے خلاف جاتے ہیں؟ آپ مسیح کے کلام کو قبول کر کے اس کو سچا کرتے ہیں، یا آپ اس کو رد کر کے پھر بھی سچا کرتے ہیں؟ آپ کون سی پوزیشن میں، کس جگہ پر ہیں آپ؟ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیں ہم اگلی آیات پر غور کریں 6 سے 15 تک، اور اس میں ہم دیکھیں گے مسیح کے دکھوں کو۔ جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ ایک غیر قوم ہو گئے جس کو نہ توریت کا پتہ ہے، نہ زبور کا پتہ ہے، نہ صحائف انبیاء کا، اور آج ہمارے پاس انجیل ہے، اس کو کسی کلام کا پتہ نہیں، لیکن وہ پوچھتا ہے ان سے جن کو کلام مقدس کا پتہ ہے، جو کلام مقدس کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو مقرر کیے ہوئے ہیں، جو چوکی دار ہیں کلام مقدس کے، ان سے پوچھتا ہے کہ میں مسیح کو، میں دانیل نبی کے صحیفہ میں 7ویں باب میں جس بادشاہ کا ذکر ہوا ہے اس کے لیے میں کیا کروں، اس کے بارے میں میں کیا کروں؟ اور جواب ملتا ہے اسے صلیب دے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی پیسج میں ہم برابا سے تعارف کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ باغی ہے، وہ خونی ہے، اور اسی پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کو رد کرتے ہیں اور برابا کو چن لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، دنیا کی کون سے کونے میں یہ بات قبول ہے کہ آپ ایک خونی کو چھوڑ دیں اور ایک معصوم کو مار ڈالیں؟ کسی جگہ پر بھی ایسا اصول نہیں پایا جاتا، کسی جگہ پر بھی ایسی کامن سینس آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن جب لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے
تو ان کے آگے کامن سینس نہیں چلتی. جب خدا کے کلام کو لوگ نہیں مانتے تو وہ ہر طرح کا برا کام، منصوبہ، ارادہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک بڑا گناہگار بچا لیا جاتا ہے اور ایک بڑا پاک معصوم شخص مار ڈالا جاتا ہے. ہم سب برابا کی طرح موت کے حقدار ہیں. ہم سب نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے. ہم سب جہنم میں رسید ہونے والے ہیں اگر ہم خدا کے فضل کو نہ جانیں، اس کے فدیہ کو نہ قبول کریں، اس کے کلام کو نہ قبول کریں، تو ہم سب جہنم رسید ہونے والے ہیں. ہم پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. کلام مقدس یہی ہمیں بتاتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بچا لیا گیا ہے. جس طرح برابا کی جگہ مسیح مصلوب ہوا، جس طرح ہم سب اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں برابا ہی کی طرح ہیں. کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم کیسے بچا لیے گئے. اگر آپ رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8 سے 11 پڑھیں تو واضح یہاں پر آپ کو مل جائے گا. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم برابا ہی تھے، جب ہم مرنے کو ہی تھے، تو مسیح ہماری خاطر ہوا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے عذاب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. آئیں ہم شکر گزاری کریں جس نے ہمارے سامنے ایسی شاندار نجات رکھی. مسیح یسوع نے یوحنا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت میں فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. یہ وہ زندگی ہے جو آدم کو دی گئی تھی، کثرت کی زندگی. گناہ سے پہلے وہ ایک کثرت کی زندگی، خوبصورت زندگی میں رہتا تھا. اسی لیے ہم نے مرکز 10 باب اور اس کی 45 آیت کا شروع میں ذکر کیا تھا، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ میں دے دے. شاید آپ کو حضرت ابراہیم کی کہانی تو یاد ہوگی. حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے والا تھا تو فوراً خدا نے اسی وقت ایک برا اپنی طرف سے مہیا کیا. اب حضرت ابراہیم پر انحصار تھا کہ وہ خدا کی بخشی گئی قربانی کو قبول کرے یا اپنے بیٹے کو قبول کرے. ان دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا تھا. وہ یا تو اپنے بیٹے کو مارتا اور خدا کی قربانی کو قبول نہ کرتا جو ایک برہ کے طور پر پیش کی گئی، یا پھر اس برہ کو قبول کرتا، اس کی قربانی کو قبول کرتا اور خدا کے سامنے پیش کرتا اور اپنے بچے کو بچا سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو قبول کیا اور اس کو بچایا اور خدا کے برہ کو قربان کیا.
اس کی قربانی، اس خدا کے مہیا کردہ برہ کو قبول کیا۔ اب سوال یہاں پر ہے کہ جس طرح حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، کیا آپ خدا کے برہ یعنی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں؟ قبول کرنے سے آپ بچ جائیں گے، رد کرنے سے آپ کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ کیا آپ اپنے آپ کو ابدی موت کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں یا خدا کے برہ کے وسیلہ سے ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سوال یہ آپ کے لیے موجود ہے۔ کلام مقدس میں جب پلاطس کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا کروں، اس نے تو کوئی برائی نہیں کی، تو یسایہ ہمیں پھر بتاتے ہیں کہ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، جھوٹ بول کر اس پر فتوے لگا کر، جھوٹی گواہیاں کس کر وہ لے گئے، اور یہی بات یسایہ بتا رہے ہیں۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ جناب والا، کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا اس بارے میں کہ پلاطس نے مسیح کو بے گناہ کہا، مسیح نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مسیح نے کہا اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ تو کلام مقدس اعمال کی کتاب اس کی 3 باب کی 12 سے 9 میں واضح طور پر تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ پطرس کہتا ہے، پطرس نے یہ دیکھ کر کہ لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا۔ اور جب پلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا، اس نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی، شور مچایا کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا، جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اس ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے کہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے سے دی۔ اور اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح پوری کی۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن، کثرت کے دن آپ کے لیے آئیں۔ اب آپ پر انحصار ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ نبیوں کے کلام کو قبول کریں گے یا اس کا انکار کریں گے؟ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ یاد رہے، دونوں طرح آپ مسیح کا انکار کریں یا اقرار کریں، آپ اس کے کلام کو پورا کرتے ہیں۔ اور مسیح یسوع خود فرماتے ہیں وہ فدیہ دینے کے لیے آیا۔
اگر آج آپ اس کے فدیہ کا انکار کرتے ہیں تو آپ دراصل خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تیسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں۔ 15 باب ہے، 16 سے 20 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ مسیح کو شرمندہ کیا گیا۔ مسیح کی شرمندگی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ انگریزی میں لفظ ہے شیم، وہ دیکھتے ہیں۔ اور زبور نویس ہمیں بتاتا ہے 22ویں باب کی 7 آیت میں، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں۔ کلام مقدس جگہ جگہ مسیح کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بھرا ہوا ہے۔ مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں، مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں۔ مسیح یسوع واحد ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں 37 کتابیں توریت سے لے کر ملاکی تک پرانا عہد نامہ بھرا ہے آپ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسا نبی، پیغمبر، رسول، کوئی ایسی مقدس ہستی نہیں ہوئی جس کے بارے میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہوں۔ اور آنے والے وقتوں میں ہم پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع کے بارے میں ڈیووشنل ویڈیوز بھی بنائیں گے تاکہ آپ ان میں سے سیکھ سکیں کہ کتنی زیادہ پیشن گوئیاں مسیح یسوع کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی آمد دراصل مسیح کی فدیہ کے طور پر تھی، مسیح کے کفارہ دینے کے لیے تھی۔ اور اس کے بارے میں کلیسیا جب وجود میں آئی تو وہ یہ عقیدہ رکھتی تھی۔ فلپیوں کے خط اور اس کے دوسرے باب میں آپ کی شرمندگی، آپ کے اپنے آپ کو خالی کرنے، اور دراصل صلیب ایک شرمندگی تھی اپنے جگہ آپ، وہ بیان کرتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ غور سے سنیں، ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے بہت پرانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ مسیح یسوع یسایہ 53 باب کے مطابق خادم ہے، مرکز کی انجیل کے مطابق خادم ہے، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں پر آپ 2 باتیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں مسیح یسوع خدا ہیں، اور اپنے آپ کو اس نے خالی کیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہوا آسمانیوں کا ہوا زمینیوں کا، ہوا ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے۔ سوال یہ ہے، آپ مسیح کو قبول کریں یا رد کریں؟ آپ جب اس کے سامنے پیش ہوں گے، جب مسیح کہتے ہیں کہ ابن آدم فرشتوں کے ساتھ اپنے باپ کے جلال میں آئے گا اور عدالت کرے گا، اس دن جب آپ اس کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ اسے خداوند قبول کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس پورے حوالہ میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ اس حوالہ میں پلاطوس گورنر کے طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو بچانا تو چاہتا ہے، اسے قبول تو کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کے ڈر سے نہیں قبول کر پاتا۔ آپ سپاہیوں کی طرح مسیح کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، سب کچھ نظر انداز کرتے ہیں جو مسیح یسوع کے بارے میں ہے، اور
گورنر کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے مسیح کے خلاف ٹھٹھے کرتے ہیں، مسیح کو رد کرتے ہیں بغیر جانے کن کے لیے؟ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یا آپ مذہبی رہنما ہیں جو مذہب کو جانتے ہوئے، جو شریعت کو مانتے ہوئے اور جو یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، پروپوگنڈا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور مسیح یسوع کو کلام مقدس کے طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف جاتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں۔ یا پھر آپ برابا ہیں، آپ یہ جان گئے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں موت کے پاس ہوں، مجھ پر عدالت ہو چکی، میں گنہگار ثابت ہو چکا، سزا سنائی جا چکی، اب مجھے صرف صلیب پر چڑھانے والے ہیں۔ اور عین وقت پر مسیح یسوع آپ کے لیے ہوا فدیہ کے طور پر، اور آپ یہ جان کر مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ان تمام 4 کرداروں میں سے کون سا کردار ہے؟ اگر آپ برابا ہیں تو یقیناً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پر کتنا بڑا فضل ہوا کہ آپ بچ گئے۔ اگر آپ مسیح کو قبول کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت